बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वाजिद चौधरी। आज एक दफ़ा फिर मैं आपको अमन टीवी पर खुश आमदेद कहता हूं। आज हम एक नए जोश और वलवले के साथ एक नया मौजू लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। आज का हमारा जो एक नया मौजू होगा वो दुनिया और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम राइज है, इसके मुआशरे को क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं। तो इसके लिए आज हमने एक दफ़ा फिर अपने सूफी साहब दानिश्वर जो हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं ये जो दुनिया में और पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम राइज है, इसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं। जी सूफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और अमन टीवी वालों का शुक्रिया कि आपने मुझे इज्जत दी और इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आकर अपनी बात पेश कर सकूं। असल में ये जो इस वक्त दुनिया के अंदर जमहूरी निज़ाम है, मेरी यानी कि जहन के मुताबिक ये एक कुफराना निज़ाम है और ये बड़ा ही जालिम निज़ाम है। यानी कि इंसानियत से बदला लेने के लिए जो एक निज़ाम पैदा किया गया है। दुनिया के अंदर बहुत सारे निज़ाम राइज हुए हैं, जैसा कि मुसलमानों की खिलाफत हुई है, बादशाहत रही है, हाकमियत रही है, मलूकियत रही है। लेकिन इस वक्त जो पिछले 300 साल से ये जो जमहूरी निज़ाम है, ये दुनिया का सबसे बदतरीन निज़ाम है। अच्छा, आप देखें, इसकी तारीख देखें तो ये ग्रीक का शहर है जो आज का यूनान है। ग्रीक का शहर है एथन। हाँ, ये पहली दफ़ा 1800 के अंदर ये वहाँ पर राइज किया गया, एथन के अंदर। हाँ, अच्छा, एथन के अंदर जो इसका सबसे बड़ा मुखालिफ था, वो ज़माने का सबसे बड़ा फिलासफर सकरात था। हाँ, सबसे पहले जो जमहूरी निज़ाम के खिलाफ उठा था वो सकरात था। आज हमारे बड़े बड़े मौलवी हजरात भी और बड़े बड़े लोग यानी कि कह रहे होते हैं नहीं जी बड़ा निज़ाम है, ये है वो। हालांकि देखें कि सकरात यानी कि उस जमाने में उनका ही बंदा एथन के अंदर जब पहली दफ़ा 1800 के अंदर ये निज़ाम राइज किया गया, तो सबसे पहले सकरात जो है इस निज़ाम के खिलाफ खड़ा हुआ और उसने कहा कि देखो, आप किस तरह ये वोटिंग का हक हर आदमी को दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तो अनपढ़ भी हैं और जाहिल भी हैं। तो जब उसने जमहूरी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उस पर बाकायदा अदालत के अंदर एक मुकदमा चला। तो उस मुकदमे के अंदर जब उसे बुलाया गया तो उसने उनसे पूछा कि आप बताएं, आप सारे लोग एक जहाज के ऊपर सफर कर रहे हैं, तो उस जहाज के अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, तो आप उस जहाज की बागडोर किसी को भी दे देंगे या एक पढ़ा लिखा पायलट या उसको जानने वाला होगा या उसको देंगे और तूफान आ जाए। तो उन्होंने कहा यकीनन हम ऐसे आदमी को देंगे जो जहाज चलाने वाला, जो जहाज चलाना जानता हो। तो उसने कहा कि वोटिंग के जरिए तो कोई भी आ सकता है। उसने कहा मिसाल के तौर पर वोटिंग के अंदर खड़े हुए, इलेक्शन के अंदर 2 आदमी खड़े हुए, एक हलवाई खड़ा हुआ, ये सकरात उनको मसाले दे रहा है, और एक डॉक्टर खड़ा हुआ। अब हलवाई ने लोगों के सामने तकरीर की और हलवाई कहता है देखो जी, आप लोग जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कड़वी कड़वी गोलियां देगा, वो आपको टीके लगाएगा, वो आपके ऑपरेशन करेगा, तो उससे आपको तकलीफ होगी। लेकिन मैं जो हूँ, मैं हलवाई हूँ, मैं आपके लिए बर्फी बनाऊंगा, आपके लिए मीठी मीठी चीजें बनाऊंगा, आपकी वो चीजें बनाऊंगा जो आपके दिल को लुभाती हैं, आपकी पसंदीदा है। अब जो समझदार लोग हैं वो तो समझेंगे चाहे डॉक्टर जो है हमारा ऑपरेशन करेगा, कड़वी गोलियां देगा, टीके लगाएगा, लेकिन क्या है, डॉक्टर हमारे लिए फायदेमंद है। और हलवाई चाहे जितनी लजीज चीजें बना ले, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन जो अनपढ़ जाहिल लोग होंगे, जिन्हें कोई समझ नहीं डॉक्टरी क्या होती है,
وہ کیا کریں گے جی حلوائی صاحب تو بڑے اچھے ہیں، میٹھی میٹھی مٹھائیاں دیتے ہیں. ہاں. تو اس نے کہا کہ اگر معاشرے کے اندر ان پڑھ اور جاہلوں کی زیادتی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، حلوائی تمہارا لیڈر بن جائے گا اور پڑھا لکھا ڈاکٹر جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. تو اس نے کہا کہ اس لیے میں اس نظام کو نہیں مانتا. تو اسی لیے پھر اس کے اوپر مقدمہ چلا اور کہا جی یہ جو سقراط ہے یہ ایتھن کے نوجوان لڑکوں کو بلا پھسلا رہا ہے اور ان کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اسے اس زمانے میں جو پھانسی کا طریقہ تھا زہر کا پیالہ دیا گیا پینے کے لیے. ہاں. تو آپ دیکھیں کہ یعنی کہ کتنی لوجیکل مثالیں اس نے دی ہیں کہ معاشرے کے اندر یعنی کہ آپ اس کے معاشرے کے اندر منصفانہ نظام قائم نہیں کر سکتے اس ووٹنگ کے ذریعے. یہ جو اس وقت کا جمہوری نظام ہے یہ دنیا کا سب سے گندا ترین نظام ہے. آج تک جتنے بھی نظام انسانی بنی نوع کی تاریخ کے اندر آئے ہیں ان میں سب سے گندا جو نظام ہے یہ اس وقت کا نظام ہے. ہمارے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جب گئے انگلینڈ کے اندر پڑھنے کے لیے تو وہاں کا نظام دیکھا تو پھر انہوں نے آ کر جب واپس آئے ہندوستان کے اندر تو انہوں نے ایک بڑا ان کا شعر ہے جمہوریت کے اوپر. انہوں نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے مغرب کا جمہوری نظام، اوپر سے تو بڑا روشن ہے، ان کے چہرے بڑے چمکدار ہوتے ہیں، بڑے روشن ہوتے ہیں، لیکن اندر سے یہ چنگیز خان سے بھی تاریک تر ہے. یہ ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ نسلیں کی نسلیں اجاڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی ملکوں کے اندر جمہوری نظام ہے سب سے زیادہ کرپشن ان ملکوں کے اندر ہے. بے شک. سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے غریب غریب ہو رہا ہے اور امیر امیر ہو رہا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اس نظام کا جو سب سے بڑا جو نقصان ہے نا وہ یہ ہے کہ جگیردار اور سرمایہ دار یہ دونوں جو ہیں دن بدن اوپر آتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر جگیردار اور سرمایہ دار کیسے آتے ہیں؟ اب کچھ لوگ ہوئے الیکشن کے لیے الیکٹڈ، ایک چودھری صاحب یا ایک ملک صاحب یا ایک بڑا آدمی جو ہے وہ الیکشن پہ کھڑا ہو گیا. اب کیا ہے کہ اس کو جتوانے کے لیے ایک سرمایہ دار نے پیسہ لگایا. اب وہ سرمایہ دار جو ہے جب وہ اس کا بندہ اس کا چودھری صاحب جیت جاتے ہیں یا اس کا آدمی جیت جاتا ہے تو اب انہوں نے اس کے اوپر پیچھے پیسہ لگایا ہوا ہے. اچھا پیسہ کیا لگتا ہے؟ پیسے سے پھر لوگ خریدے جاتے ہیں. چھوٹا طبقہ جو ہے اس کو پیسے دے کر اس کی ووٹنگ خریدی جاتی ہے. یہ اب یہ وہ جو کہتے ہیں رائٹ آف ووٹ، یہ تو رائٹ نہ رہا. اب آپ نے پیسے کے زور پر یا طاقت کے زور پر خرید لیا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کے ہاں فیکٹری کے اندر 5000 ملازمین کام کرتے ہیں. اب اس نے 5000 ملازمین کو کہا بھائی ووٹ مجھے دو، نہیں دو گے تو کام سے نکال دوں گا. اور پھر ایک آپ نے اب دیکھیں اس کی مختلف ڈھیر سارے نقصانات ہیں. آپ نے جو الیکشن کمیشن کا ادارہ قائم کیا، اب اس الیکشن کمیشن کے ادارے کو بندہ خرید لے تو اور آج لوگ کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں نہیں جی آج تو الیکٹرانک سسٹم ہے، آج تو جی بڑا آسان ہے. اچھا کہ الیکٹرانک سسٹم کے اندر تو سب سے زیادہ دھاندلی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک آدمی نے آپ کی ویب سائٹ ہیک کر لی. پچھلے دنوں جو ٹرمپ کے زمانے کے اندر الیکشن ہوئے تھے امریکہ کے، تو کیا باتیں چلی تھی کہ جی رشیا نے ہماری ویب سائٹ ہیک کر کے تو اس نے ٹرمپ کو جتوایا. تو یہ جو ہے یہ یہودی کا نظام ہے. اسی لیے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، کہ اس یہودی کی شرارت کا کوئی جواب ہے تمہارے ساتھ. اصل میں کیا ہے کہ 1800 کے اندر جب ورلڈ کو کنٹرول کرنے کا ایک نظریہ پیش کیا گیا
تو اس وقت یہ ڈیموکریسی کا سسٹم لایا گیا اور سب سے پہلے اس کو یورپ کے اندر یعنی کہ رائج کیا گیا. اچھا آپ دیکھیں کہ ہٹلر جو ہے، ہٹلر کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک مرغا اپنے ساتھ لیے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر آیا جی. اور وہ جب آیا تو اس نے سامنے کھڑے ہو کے، سارے پارلیمنٹرین تھے، اسپیکر بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے سب کے سامنے مرغے کے پنکھ نوچنا شروع کر دیے. اب وہ پنکھ نوچتا تو مرغے کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، مرغا بلاتا تھا، تو ہٹلر جو ہے اس کے پنکھ نوچتا رہا تو سب دیکھتے رہے کہ یہ عجیب آدمی ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا. تو جب اس نے کافی پنکھ نوچے مرغے کے، مرغا کافی چیخا چلایا، بلبلایا درد کی وجہ سے، تو پھر اس نے اس مرغے کو زمین پہ چھوڑ دیا. اب مرغا جو ہے سکڑ کے چپ کر کے بیٹھ گیا. تو پھر ہٹلر نے مٹھی میں دانے لیے اور کچھ دانے اس کے سامنے ڈالے، تو مرغا اپنی درد بھول کے ان دانوں کو کھانے شروع ہو گیا. اب اس نے تھوڑی دور پھر جا کے کچھ دانے پھینکے، مرغا وہاں سے آہستہ آہستہ چلتا، چاہے اسے درد ہو رہی تھی، بھوک کی وجہ سے وہ دانے کھاتا کھاتا آ گیا. اور پھر اس نے، ہٹلر نے کچھ دانے اپنے قدموں کے اندر ڈال دیے، تو وہ مرغا جو ہے کھاتا کھاتا اس کے قدموں کے اندر آ کے بیٹھ گیا. تو پھر ہٹلر نے سب کو مخاطب کر کے کہا، یہ جو اس وقت کا دنیا کا جمہوری نظام ہے، اس کی عوام اس مرغے کی طرح ہے کہ وقت کا جو لیڈر ہے، وقت کے جو حکمران ہیں، وہ عوام کے پنکھ اس طرح نوچتے ہیں جس طرح میں نے اس مرغے کے نوچے ہیں، اور پھر انہیں کھانے کے لیے کچھ دے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں پاکستان کے اندر الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ بریانی کی پلیٹیں دی جاتی ہیں، کھانا دیا جاتا ہے، پیسے بانٹے جاتے ہیں، کپڑے بانٹے جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اوپر لوگ جو ہے بک جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ دنیا کا جو جمہوری نظام ہے، یہ اس طرح حکمران اس طرح ہوتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس مرغے کی طرح ان کے پنکھ نوچتے ہیں، ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دیا، وہ پھر آ کے ان کی ٹانگوں میں بیٹھ جاتے ہیں. 5 سال کے لیے پھر بھول جاتے ہیں آگے. ہاں،